ریاکاری اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، اسے بھی چھوڑ دوں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو عدم اخلاص بھی ایک ایسا ایک انسان کی نیت میں اخلاص نہیں، عمل برباد ہو جائے۔ قیامت کے تعلق سے ایک فرمان اللہ تعالیٰ کا جس کو پڑھ کر سب سارے رویا کرتے تھے، محمد المنتظر علماء تابعین میں سے بڑے عالم مجاہد متقی اور محدث سے چوٹی کے محدث، ان کی حدیث صحیح بخاری میں ہوئی۔ ایک دن رونے بیٹھ گئے، رو رہے چپ نہیں ہو رہے۔ لوگوں نے کہا ابو حازم کو بولا، ابو حازم بڑے عالم مجاہد انہیں بولا، انہیں سمجھایا کہ ان سے بات کریں۔ ابو حازم آگے، کیوں رو رہے؟ کہا قرآن کی ایک آیت سامنے آ گئی، اس کا معنی یاد کر کے رو رہے۔ فَمَدَارَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جن کی بندوں کو توقع نہیں ہو۔ بندے بظاہر نیکیاں لے کر جا رہے اور اللہ ان کو برباد کرتے، توقع نہیں ہو۔ دونوں رو پڑے، ابو حازم بھی رو رہے، ابن منتظر بھی رو رہے، ایک عرصہ میں روتے ہیں۔ یہ فرمان کتنا حسن ہے کہ ایسے فیصلے صادر ہوں گے جن کی بندوں کو توقع نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ نیکیاں لے کر جائے، بے تحاشا نیکی، ساری برباد ہوگی۔ کیوں؟ شرک، کیوں؟ ریاکاری کی، اخلاص نہیں، سب برباد۔ یہ اسباب ہیں، ان پر غور کرنا ضروری۔ اسی سے ملتا جلتا وہ شخص ہے جس کے دو چہرے ہیں، ایک خلوت ہے، ایک جنت ہے۔ لوگوں کے سامنے آئے تو بارسا بن کر بڑا اونچا سر جھکائے بیٹھے، اور خلوت نے اللہ کی ایک ایک حد کو چن چن کر پامال کیا۔ اس گناہ کا موقع ملا کرے، فرمایا کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامۃ باعمالہم کامثال جبال تہامہ۔ کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے نیکیاں لے کر، وہ نیکیاں کتنی بڑی ہوگی جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ کوئی ماری آپ چلے جائے کبھی، ایک پہاڑ میں دوسرا میں تیسرا، چوٹیاں تھا ہٹے نکال نظر آئے۔ اس طرح ان کے اعمال، ان کی نیکیاں پہاڑی سلسلے کی طرح، ایک چوٹی میں دوسرے کی تیسری، چوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ سارے ان کے اعمال ہیں جو قیامت کے دن لائیں گے، لیکن ٹکر اللہ منصور، اللہ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بغیر دے گا اور ظاہر دے گا۔ جن اعمال کا حجم پہاڑوں کے خلاف، چوٹیاں پہاڑوں کی، وہ اعمال ذرے بن کر بکھر گئے، کوئی کام نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ دنیا کے سب لوگ پارسائی کے ڈھوکرے چلتے، لیکن کانوں اذا خلو کہ محارم اللہ انتہکوا، اور جب خلوت میں ہوتے، علیحدہ ہوتے، تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے، جس گناہ کا موقع ہوتا کر کرتے، دنیا کو دکھانے کے لیے پارسائی کرو اور تنہائی میں رب تعالیٰ کو دکھانے کے لیے گندا ہو۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں یا من جعلت اللہ احمد الناظرین الیہ، بندے افسوس ہے تجھے جو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی باپ دیکھتا، کبھی دادا دیکھتا، پڑوسی دیکھ رہا، محلے دار دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے سب سے گھٹیا اللہ کو سمجھے۔ لوگ دیکھ رہے تو پارسا بنے ہوئے، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہے تو گناہ کرتے ہو۔ مانو سارے دیکھنے والوں میں تم نے سب سے کم تر اور گھٹیا سب کو سمجھا۔ تو ایسے انسان کی نیکیاں کام آئیں گی، پہاڑ جیسے اعمال ذرے بن کر بھی رہتے، بازار اپنے اللہ مار کے پوری تصویر۔ اللہ
یہ خلاف توقع ہے، وہ تو خوش ہے، ڈھیروں آباد، چوٹیاں کھڑی ہیں باہر، مگر سارے بکھر گئے، ذرے بن کر ضائع ہو گئے۔ وجہ یہ نہیں کہ اس کے دو روپ تھے، ایک خلوت کا روپ اور ایک جلوت کا، لوگوں کو دکھانے کا روپ اور تھا، اللہ کو دکھانے کا روپ اور تھا۔ وہ انسان متقی ہے حقیقی، جس کی خلوت اور جلوت یکساں، جیسا لوگوں کے سامنے ہو ویسا خلوت میں ہو، جیسا بازار میں ہو ویسا گھر میں ہو، ایک اس کی خلوت اور جلوت، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ یہ کچھ اسباب، ایک سبب اور بھی جس پر پوری دنیا اکثریت گرفتار ہے الا ماشاء اللہ، اور وہ ہے لوگ عمل کر رہے ہیں مگر عمل میں اللہ کے حبیب کی اتباع کا شعور نہیں، اتباع کا پہلو نہیں، اطاعت کا پہلو نہیں۔ حالانکہ یہ دین اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد رکھو۔ نتیجہ صاحب، اطاعت کرو گے اعمال محفوظ ہے، اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد، بالکل صاف طور پر۔ پھر بھی لوگ اکثریت اس نقطے سے غافل، عمل ہو رہے، عبادات ہو رہی، مگر اس عمل میں، عبادات میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نقطہ مفقود ہے، تو گم میں نظر نہیں آ رہا۔ ایسا عمل قابل قبول نہیں۔ جب کل قیامت قائم ہوگی اسی دن کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے دی صحیح مسلم میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر میری چھاپ نہیں، میرا ٹھپا نہیں، کس کا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ قوم کی چھاپ ہو، برادری کی چھاپ ہو، باپ دادا کی مہر ہو، تمہارے پیروں کی، مرشدوں کی، اماموں کی مہر ہو، اگر میری مہر نہیں ہے تو مردود ہے۔ مردود کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وبدأ من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کو کوئی توقع نہیں ہوگی، نیکیاں میں ڈھیر لگے مگر اطاعت کا پہلو مضبوط۔ جب میزان میں اس کو رکھا جائے گا اس کی نیکیوں سے وہ بدل نہیں بدل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان روبا زمین اللہ عند اللہ چلا رہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے موٹے والے، بھاری بھرکم، اونچے لمبے درخت، اللہ فرماتا ہے نیکی سمیت توڑو، ان کے اعمال سمیت توڑو، جب توڑا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، سب برباد۔ عمل تو ہو رہا ہے مگر عمل میں اللہ کے حبیب کی اتباع کا نقطہ جو ہے مفقود۔ اور کیسے معلوم ہو؟ جو اللہ کے حبیب کی سچی اطاعت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے، اللہ کے مخلص بندے، ان میں ایک جھلک درل مسعود رضی اللہ ٹکڑے پتلے لاغر نہیں۔ ایک بار صحابہ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے، اتنی پتلی ٹانگیں، ہنس پڑے، پنڈلیاں ان کی دیکھ کر ہنس پڑے۔ نبی اسلام بھاگ گئے، فرمایا کہ ان ٹانگوں پر ہنس رہا لہما اصغر فی المیزان من الأحد۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی میرے عبداللہ کی یہ دونوں ٹانگیں، دونوں پنڈلیاں اپنے میزان میں ڈالے گا، ترازو میں رکھے گا تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھاری۔ احد پہاڑ سب نے دیکھا۔ ہم نے ایک بار گاڑی پر چکر لگایا، آدھے گھنٹے میں فاصلہ ہے، وہ اتنا بڑا پہاڑ، طول عرض اونچائی پھیلا ہوا، یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ یہ وزن ٹانگوں کا نہیں بلکہ یہ وزن اللہ کے حبیب کی سنت کا، اللہ کے حبیب کی اتباع کا۔ اور یہ موٹا دادا شخص اعمال سمیت جمع جائے گا مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ تو بازار من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوئے جن کو تو توقع نہیں تھی، خلاف توقع۔ عمل ہے، پیسہ ہے مگر عمل
قبولیت کا نقطہ وہ موجود نہیں. وہ اللہ کے حبیب کی اتباع کر، پیروی ہوگی، اتباع ہوگی تو ہمارے سامنے قبول ہوگا. یہ ساری باتیں نصوص سے ثابت. ایک سبب اور نہیں، اللہ کے بندوں کو مظالم کا سبب ہے. بازاروں میں بیٹھے ہوئے کسی کا حق نہ مانو، پیسہ ناجائز نہیں کھیلو، پیسہ ویسے دبانے کی کوشش نہ کرو، نہ کسی کی عزت سے کھیلو، نہ کسی پر تہمت لگاؤ، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کا نمیمہ یا چغلی کرو. یہ سارے حقوق العباد، ان سب کا تعلق مظالم کے ساتھ ہے. غیبت کرنے والا ظالم ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے مظلوم ہے. مال چھیننے والا ظالم ہے، جس کا چھینا وہ مظلوم ہے. قاتل ظالم ہے، مقتول مظلوم. ناجائز تھپڑ مارنے والا ظالم ہے، جس کو مارا وہ مظلوم ہے. کل جب قیامت قائم ہوگی، پورے صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا تو آگے ایک اور پور ہوگا، قنطرہ نام. اللہ تعالیٰ اس قنطرہ کو، ظالم کو اور مظلوم کو دونوں کو جمع کرے، دونوں کو جمع کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، مسلم احمد کے حدیث ہے، یہ اعلان کرتا ہوا انا الملک وانا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں تیار ہوں. عدل سے قائم کرنے کا، آج کا دن عدل کا دن، عدل کا دن. اور اس موقع پر فرمائے گا کہ جنت والوں کو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے جن کو نیکیاں نظر آ رہی، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے، وہ حق میں دلواؤں. یہ نہیں کہ جہنم میں کیا جائز مر دو یہ ختم ہوئے، نہیں، جہنمی کا بھی حق ہے. ایک بندے کا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا. اگر اس کا بھی کوئی حق ہے تم پر، اس کا پیسہ ہی کھا دیا، اس کو ناجائز مار دیا، نہ اس کی غیبت کر دی، تو میں عدل قائم کروں گا. اس جنتی کو میں بلاؤں گا، جہنمی کو میں بلاؤں گا، اور دونوں میں عدل قائم. جب تک عدل قائم نہیں ہوگا، نہ جنتی جنت میں جائے گا، نہ جہنمی جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس کو کیا دے کر راضی کریں گے؟ نہ تو روپیہ پیسہ ساتھ ہوگا، نہ درہم و دینار ساتھ ہوں گے، کیا دے کر راضی کریں گے؟ فرمایا کہ میدان محشر کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں، بلکہ میدان محشر کی کرنسی نیکیاں بنا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. من اللہ مانگے کون میں ایسا فیصلہ سامنے آ گیا جس کی توقع نہیں، ادھر وہ خوشی پورے خراب کی طرف چلتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے، مگر تنترا کا کام تو پھنسا نہیں ہے حقوق العباد کے تعلق سے. اور وہ لازمی تو بعض اوقات ایک انسان بے تحاشا عمل کرتا ہے، مگر مظالم کے اعتبار سے وہ پورا نہیں. حقوق العباد میں خدا ہی کا مردگی، وہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. عدل قائم کرے، عدل قائم کرے. یہاں بھی عقیدے کی بات میں ضرور کروں، کوئی ایسی اگر چیز ہو گئی، حق تلفی کسی کی ہو گئی، تو تصفیہ کے لیے عقیدے پر محنت کرو، عقیدے پر توحید کرو، اتنی پختہ توحید بنا لو کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کرے. اور جو حقوق العباد کا معاملہ اللہ اپنے ذمہ دے، اور میں جانوں اور مظلوم جانوں. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، ظالم اور مظلوم کنترا پر کھڑے ہوں گے، ظالم پھنسا ہوا ہے، تصفیہ ہونا باقی ہے. اچانک وہ دیکھیں گے جنت کی طرف محلات بلند ہو رہے اوپر، اعلیٰ جسم کی طرف میوہ اوپر کو بلند ہو رہے، تو مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ کیا چیز؟ میں میرے بندے یہ تیرے لیے ہے، مجھ سے ایک سودا کر.
یا اللہ میں سودا کروں، ہاں تم کر. یا اللہ کیا سودا؟ اللہ فرمائے گا کہ سب کچھ لے لو اسی بات میں. تصویر اللہ تعالیٰ اپنے سے لے لے، حساب ضرور ہے لیکن کوئی ایسا کمال پیدا کرو. اور سب سے بڑا عقیدے کا فرق، اللہ راضی ہوگا. وہ حدیث آپ نے مسلم احمد کی نہیں پڑھی کہ لالا اللہ کی گواہی گناہوں کے 99 دفتروں کے پرچے اڑا دے گی. قیامت کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، ہر رجسٹر کا سائز، لمبائی، چوڑائی اور پیٹرن تا حد نگاہ ہوگا اور ایک پرچی ان سارے کو بند کر ڈالے گا. پرچی میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ خالی تلفظ نہیں، یہ گواہی، دل سے گواہی، فہم کے ساتھ گواہی، عمل کے ساتھ گواہی کہ بندہ توحید پر قائم تھا، توحید کا سچا اقرار تھا، اس کے بعد سارے منظر مار دیا. بعض اوقات ایک انسان توحید میں پورا ہوتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع بھی کرتا ہے، مگر اخلاق کا کڑوا ہوتا ہے. اخلاق یہ بد اخلاقی بات ہوتا ہے، نیکی کو برباد کر دی. تو قصہ آپ نے سنا، صحابہ نے ذکر کیا، ایک عورت ہے مالدار، طاقتور، عمل کرتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، اللہ کے راہ میں سخاوت کرتی ہے، فرض ادا کرتی ہے، نفل پڑھتی ہے، روزے بندی رکھتی ہے. ایک اس میں عیب ہے لیکن دوسری جیرانہ بلسان، اخلاق بھی کرتی، لوگوں کو تکلیفیں دیتی، اخلاق میں چھوڑی. ہیر فی النار، یہ خاتون جہنم میں گئی، کہاں کی نیکی؟ اعمال صالحہ کہاں گئے؟ اور ایک اور عورت کمزور ہے، غریب ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، اور نمازیں پوری پڑھتی ہے، نوافل ادا کرنے کی طاقت نہیں، لیکن ذات روحی جیرانہ بلسانہا، زبان کی میٹھی، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی میں دعوت نہیں کی، کسی کو گالی نہیں کی، اخلاق کی اچھی. اور حیل جنہ یہ خاتون جنت میں جائے. اس سے بڑی دلیل پر دو بھائیوں کا قصہ، ایک عبادت گزار اور ایک فاجر اور فاجر. عبادت گزار ہر نیکی کر رہے ہیں اور یہ فاجر و فاجر ہر گناہ کر رہے ہیں. نبی اسلام نے قصہ بیان کیا، 7 کسی عمر کا ایک بار اس نیک بھائی نے کیا کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. زبان جملہ ادا ہو گیا زبان سے، انتہائی بد اخلاقی بن گئی اور اس کا گناہ بھی نہیں. یہ تبرانی کی حدیث میں گیا، گناہ کیا ہو سکتا؟ یہ نیک بھائی گھر میں نماز پڑھ رہا سجدے میں، اور وہ باہر سے ہے، اس کو شرارت سمجھی، اس نے اس کی گردن کو پکڑا، گردن پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا. اب اس کو کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی. جب نیچے اترا، اسے نماز پوری کی اور سلام پھیر نہیں کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے. آگے 2 طرح کے پھل. ایک، اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی، من الذی یتولی علیہ، یہ کون ہے؟ مجھ پہ قسمیں کھانے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں. بلاؤ اس کو اور کہہ دو انی قد غفرت لہ، اسے میں نے معاف کر دیا، وادخلتک النار، تجھے جہنم میں ڈال دیا. اور ایک حدیث ابو داؤد میں اس کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ دونوں مر گئے، دونوں کے سامنے کھڑا رہے، اور جو فاجر و فاجر بھائی تھا اس سے کہا تو یہ سے الفاظ کہے تھے کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ جی کہے تھے. تو نے کہے تھے؟ جی کہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم جنت میں اور تم جہنم میں. مانا بات جو اخلاقی انحطاط، اور یہ شخص جو نیک اور متقی عبادت گزار، اس کا جملہ جو ہے یہ تکفیر پر مبنی، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، مانا تو کافر ہو. بخشش کافر کی نہیں ہے، مشرک کی نہیں، ہر گناہ کرے گا. اس نے تکفیر کر دی،
گئی، حقیقت تھی. کسی بھائی کو کافر کہے، یہ الفاظ اس نے کہے، نیکیاں برباد ہو گئی اور جہنم میں داخل ہو گئی. تو انسان ان ساری جوانی کا ادا کرے، ساری جوانی بات چھوٹے گناہ کے جمع ہو کر بندے کی بربادی کو باعث ہو. چھوٹے گناہ اس دن کا ہے، ایک دن کا، دوسرا دن کا، آج سمجھ ڈھیر بچے ان جبارت میں حساب جو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ چھوٹی کینچیوں سے مل کر بنتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے عمل آگے چل کے پہاڑ بن سکتے. اور چھوٹے گناہوں میں ایک عیب اور بھی، اور وہ یہ کہ بعض انسان بڑے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں مگر چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اس کو تو استحرام معصیت اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ اس گناہ کو حلال نہیں سمجھتے. اللہ کے حرام کردہ شے کو حلال سمجھ لینا یہ بھیانک گناہ، یہ بھی بندے کی بربادی کا باعث ہو سکتا. اس کو اسباب طور سے اللہ پاک کا فرمان بازار اپنے مار میں پوری کیسے ہو. کچھ لوگ قیامت کے دن اعمال کے ڈھیر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف. یہ دوسرا جملہ من اراد الآخرہ، ارادہ آخرت ہو بسعی لہا سعیہا، اور کوشش بھی آخرت والی. وہ کوشش کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی بنیاد. وہ کوشش کیا ہے؟ ہر عمل اخلاص کے ساتھ. وہ کوشش کیا ہے؟ ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ. وہ کوشش کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کو یکساں. وہ کوشش کیا ہے؟ اخلاق کی اصلاح. وہ کوشش کیا ہے؟ یہ جو مظالم ہیں ہر طرح کے لوگوں کی، اس سے بات آ گئی، اس سے بات تک دنیا میں بات اپنے بیٹے کو حق نہیں دیتے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے وہ بہت بڑا لوگ ہوگا لیکن قیامت کے دن وہ آئے گا، قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب کے لیے. فرشتے کہیں گے یہ شخص جو آیا ہے اس کی ساری نیکیاں اس کا بیٹا کر گئی، ساری نیکی بیٹا کر گئی. بیٹا باپ کا حق نہ دے، باپ بیٹے کا حق نہ دے، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی. حق تنفیذ ہے یہ قیامت کے دن. ایک مجرمانہ پیش ہوا. آخر قیامت کے وقت بیوی شوہر کو دیکھو کیوں بھاگے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ کر کیوں بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی. کیوں؟ انہیں دنیا کی کوتاہیاں یاد ہے. بیوی سوچی کہ میں نے شوہر کی خدمت کا ادا نہیں کی، شوہر کہے گا میں نے بیوی پر ظلم کیا، باپ سوچے گا میں نے بیٹے پر ظلم کیا، بیٹا سوچے گا میں نے بات کی جو ہے ہمدردی. اب ایسا نہ آ کر مل جائے ہمیں یہ اللہ کی کٹائی میں کھڑا کر دیں، اللہ کی کٹائی میں کھڑا کر دیں. یہ سوچ کر بھاگیں گے بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گا. تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری. انسان امور کا خیال ہو، اچھا اخلاق ہو. بعد ہم توحید پر اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بداخلاق بھی ہو جاتے. بداخلاق بات میں عبادت کا غرور ان پر سوال ہو. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو ان کو ایسا گھورتے ہیں کہ سارے جہنم میں بیٹھے ہوئے. عبادت کا غرور ہے. شیطان ہر طرح سے بڑھ جاتا ہے، ہر طرح سے فائر کرتا ہے. تو اپنے اعمال کو جان دو، ان ساری حدود پر خیال رکھتے بسانا چاہیے. کوشش کرے کہ باقی آخرت میں کام آ جائے اور آخر میں بربادی کا باعث نہ بنے. وہ مومن ساتھ مومن میں نے بتایا کہ مومن کا پہلا معنی موحد، توحید خالص پر ہے. پھر آخری بات یہ ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش اللہ کے ہاں قابل قدر ہو. قدردان اللہ ہوگا. جب اللہ قدردان ہوگا تو کیا کچھ نہ دے. جس اللہ نے ایک فاحشہ عورت کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس عمل کی قدر کی، اس عورت 3,000 دیں. ایک جنت کی بشارت، دوسرا سال کا گناہ معاف کر دی، اور تیسرا آئندہ کی پوری زندگی منہج تقویٰ پر قائم کر دی. ایسا بدلنا، ایسا بدلنا. نبی صلی اللہ
اسلام کی حدیث ہے من خرج من بیت متطہرا یرید الصلاۃ، کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے وضو کرے، گھر ہو دکان ہو آفس ہو، نکلے وضو کرے، ارادہ نماز کرے، ارادہ نماز کرے، یکتب لہ اجر حاج، نماز جا کر پڑھے اللہ نماز کا اجر دے گا اور ساتھ ساتھ اس کے کھاتے میں ایک حج کا ثواب بھی ڈالے۔ قدر کر دن میں 5 بار یہ کام کرو، 5 حجوں کا ثواب ہے۔ اور میں کہ وہ صلاۃ اللہ صرف صلاۃ ہے، کتاب پہ علمی نہیں، غور کی ایک نماز پڑھ لی پھر دوسری نماز، اور ان 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی لغو نہ ہو، کوئی فضول کوئی نہ ہو، ایک نماز پڑھی پھر دوسری پڑھی اور دونوں کے بیچ میں کوئی گناہ نہ ہو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو، تو فرشتے کو دونوں نمازیں لے کر علیین میں پہنچ جاتے ہیں۔ علیین سب سے اونچا طبقہ اجر کا، جہاں جو عمل داخل ہو جائے اس کا ثواب اوپر بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، دن گزرتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا، اوپر کو چڑھتا جائے گا۔ یہ آپ روزانہ ہی کام کر سکتے، روزانہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز پڑھی، بیچ میں کسی لام کا ارتکاب نہ ہو تو کتابوں میں علیین، یہ نمازیں علیین میں پہنچاتی ہے، ان کا درجہ بڑھتا ہے، آپ کا مقام اوپر کو چڑھتا ہے۔ ایسا قدردان ہے، ایسا نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا اللہ نبی جنت میں چھلانگے پر لوگ بہت ہو رہے، اس کا نامہ معاون دکھایا گیا کہ جنت میں کیوں گیا، کس نیکی کی بنا پر گیا؟ وہ نیکی یہ تھی نحو علم من طریق، راستے سے ایک کانٹے دار جھاڑی کو ٹھوکر مار کے ہٹا، یہ سوچ کر میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو، کانٹا چوک ٹھوکر مار کے ہٹا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں، ایک جھاڑی کو ہٹانا کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرا اخلاص، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ نیکی اس کی ریاکاری پر نہیں تھی، دکھاوے پر نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ نے اخلاص کی لگائی، وہ اخلاص کا قدر تھا۔ ایک کھجور آپ اللہ کو دے دے، کھجور صحیح بخاری کی حدیث، اللہ اس کھجور کو لے لے تو پکڑ لے خود اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے، میرے بندوں نے اخلاص مجھے کھجور دی، تو کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری خزانہ میں ہوتی ہے، 2 کروڑ دے 10 کروڑ دے، ریاکاری کھجور نے کیا کیا تھا، اللہ نے لے لی پکڑ لی دائیں ہاتھ میں، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، حتی تصیرا مثل جبل، حتی کہ قیامت کے دن وہ کھجور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے میدان حسنات میں ایک پہاڑ کے برابر ہو چکی ہو، ایسا ہوتا ہے۔ فوائد کا کام سایہ مشکور رکعت الفجر خیر من دنیا میں، یہ فجر کی 2 سنت ہے، فجر کی 2 سنت ہے، پوری دنیا اور دنیا کی سارے خزانوں سے نہیں تھی۔ روزانہ کا عمل وہ کیسا فجر تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی یہ مواقع ہمارے سامنے، ان اسباب کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن پاک لوگوں کے لیے یہ اچانک فیصلے کیوں صادر، ان کی نیکیاں کیوں برباد ہوں گی، وہ جہنم کا ملما کیوں بن جائیں گے، اور اپنے آپ کو ان اسباب سے بچائیں، اپنی حفاظت کریں، آخرت کی فکر کریں۔ یہی معنی ہے من اراد الآخرہ کا، کہ آخرت کا حقیقی ارادہ ہو، عقیدہ توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ، حلال روزے کے ساتھ، حرام نہیں بندے کی نیکی کو برباد۔ نبی اسلام کے حدیث ہے اللہ ملتی نبت من حرام فالنار اولی به، جو انسان کا گوشت، انسان کا خون حرام مال سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ، جنت میں جائے اسے۔ یہ بھی ایک سبب، ان اسباب کے ساتھ آپ مسئلہ ان کا تعمیر کیجیے، ارادہ آخرت، ان اسباب کی روشنی نہیں کی تاکہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ بس توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ، اللہ پر توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق سے جن میں خالق کائنات کی رضا ہو، اس کی رحمت کے حضور کے مواقع ہو، اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے، ان لوگوں کے زمرے سے بچائے
جن لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسے ہولناک اور خوفناک فیصلے ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، عقیدہ کی حفاظت فرما دے، عمل کی حفاظت فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله۔